بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، صرف رسمی تعلیم کا مقصد روحوں کو تباہ کرنا ہے۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں، لیکن جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے تو پھر سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ جب تک انسان پر خواہش نفسانی کا غلبہ ہے، اس پر علوم ربانی کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی دعا مانگنے کے اصول و ضوابط مقرر فرمائے ہوئے ہیں، ان سے روح گردانی کرنے والا بے مراد رہتا ہے۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ زہر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے، خواہ وہ قوت ہو، اقتدار ہو، دولت ہو، بھوک ہو، لالچ ہو، محبت ہو یا پھر نفرت ہو۔ سچائی کے بہت سے راستے ہیں، مگر میں نے جو راستہ چنا وہ محبت کا ہے۔ انسان کو اس کے اخلاق اور اس کے کارناموں سے پہچان، محض صورت اور بڑے نام سے دھوکہ نہ کھا۔ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں، لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کے سناتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر، اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ جبرائیل کی طاقت خوراک کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی وجہ سے ہے۔ اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، برسنے سے اگتے ہیں۔ اگر آپ کو ہر مادی چیز کی قیمت معلوم ہے مگر اپنی قدر معلوم نہیں، تو اس سے بڑی کیا بے وقوفی ہوگی۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن جنم لیتے ہیں۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ جیسے پانی چاند اور ستاروں کی عکاسی کرتا ہے، اسی طرح جسم دماغ اور روح کی عکاسی کرتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی چیز سے زیادہ پیسہ چاہتے ہیں تو آپ کو ساری زندگی خریدا اور بیچ دیا جائے گا۔ وسوسوں سے پرہیز کر، اس لیے کہ ان جھاڑیوں میں شیر چھپے ہیں۔ زمین پر جنت کا ایک ہی راستہ ہے، ہم اسے محبت کہتے ہیں۔ جو خوبصورتی تم مجھ میں دیکھتے ہو وہ دراصل تمہارا ہی عکس ہے۔ پیر کے دل پر نقش خداوندی ہوتا ہے، اور مرید کے دل پر پیر کا نقش ابھرتا ہے۔ جدائی کا ایک لمحہ بھی عاشق کے نزدیک 1 سال کے برابر ہے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو جو بیجتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیجو۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہوگا۔ آئینے کو حقیقت نہ سمجھو، تمہاری اصل تصویر تمہارے دل میں ہے۔ جاہل، احمق اور بدکردار سے اچھے مشورے کی توقع ہرگز نہ رکھو۔ اللہ کے ولیوں کو رب کی طرف سے طاقت حاصل ہے کہ وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو بھی واپس کر دیتے ہیں۔ محبت نہ پڑھی جاتی ہے نہ پڑھائی جاتی ہے،
محبت بس ایک نعمت کی طرح حاصل ہوتی ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسانیت سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ جدائی ان کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، دل سے محبت کرنے والوں کے لیے جدائی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی ہیں اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہیں۔ سفر سے نکلتے وقت ان لوگوں سے مشورہ نہ لیں جو کبھی گھر سے باہر ہی نہیں گئے۔ اگر تمہارے پاس بہت زیادہ ہے تو اپنی دولت میں سے دو، اور اگر کم ہے تو اپنے دل میں سے دو۔ ہر اس آواز کو سنو جس سے تمہاری روح خوش ہو۔ آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی دیا۔ تھوڑی دیر قبرستان جا اور بولنے والوں کو خاموش دیکھ۔ تیری داڑھی تیرے بعد پیدا ہوئی مگر سفید ہو گئی، اور تو ابھی تک ویسے کا ویسا کالا ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ میں نے شمس سے پوچھا کہ تصوف کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دل میں خوشی محسوس کرنا جب دکھ ظاہر ہو۔ حسد انسان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ جس شخص نے زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں کیا، اس شخص نے خود کو زندہ ہی جہنم میں ڈال دیا۔ پیر کامل اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوتا ہے، گویا مرشد کا دیدار اللہ کا دیدار ہے۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ تم خزانے کو دنیا میں تلاش کر رہے ہو، جبکہ اصل خزانہ تم خود ہو۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا، وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ کل میں ہوشیار تھا، دنیا بدلنا چاہتا تھا، آج میں سمجھدار ہوں اور خود کو بدل رہا ہوں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ دنیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ سے غافل کر دے۔ غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ روح کی خیرخواہی کی ایک اعلیٰ ترین قسم یہ ہے کہ اپنے ساتھ تنہا رہنا ہی آپ کی حقیقی خوشی ہے۔ جو اپنے آپ سے قریب نہیں ہوتا وہ کسی اور چیز سے قریب نہیں ہوتا۔ محبت کے بغیر ہر موسیقی شور ہے، ہر رقص پاگل پن ہے اور ہر عبادت بوجھ ہے۔ کتا چاہے کتنا ہی تربیت یافتہ ہو جائے مگر اس کی گردن سے زنجیر الگ نہ کرو۔ احمق کی دوستی اور اس کی محبت سے دین اور دنیا دونوں ہی کا خون ہوتا ہے۔ بعض اوقات راستہ صاف نظر آتا ہے لیکن اس کے نیچے جال ہوتا ہے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ غم نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل جاتی ہے۔ نیک لوگوں کی قربت سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔